اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فراق گورکھپوری صاحب کی جو غزل ہے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ فراق گورکھپوری صاحب کی جو غزل ہے، غزل نمبر 3، اس کی آج تشریح کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اس غزل نمبر 3 جو ہے، اس کا جو پہلا شعر ہے وہ یوں ہے: آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شر حیات ہو گئی ہے۔ کیا جانے یہ موت کیا تھی پہلے، کیا جانے یہ موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ اس دور میں زندگی بشر کی، اس دور میں زندگی بشر کی، بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ جس چیز کو چھو دیا تو نے، جس چیز کو چھو دیا ہے تو نے، ایک برگ نبات ہو گئی ہے۔ ایک ایک صفت فراق اس کی، ایک ایک صفت فراق اس کی، دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے۔ اس کا جو پہلا شعر ہے: آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شر حیات ہو گئی ہے، یعنی کہ جو پہلا شعر ہوتا ہے غزل کا وہ مطلب کہلاتا ہے، یعنی کہ فراق گورکھپوری صاحب مطلب میں فراق گورکھپوری صاحب یا ہم کہہ سکتے ہیں رگھوپتی سہائی تیسری غزل کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جو بات آنکھوں ہی آنکھوں میں ہو گئی ہو، وہ زندگی کی ایک تفسیر ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جو باتیں ہم اشاروں میں کر لیتے ہیں، جو باتیں ہم اشاروں میں کر لیتے ہیں، وہ زندگی کی تفسیر کی طرح ہوتی ہیں۔ گویا جو آنکھوں کے اشارے جو ہیں، یا آنکھوں ہی آنکھوں میں جو ہم باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں، وہ اشارے نہایت مفصل ہے اور زندگی کی ترجمانی کرتی ہے۔ آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شر حیات ہو گئی ہے، یعنی کہ اس میں فراق گورکھپوری صاحب کہتے ہیں کہ جو باتیں ہم آنکھوں میں کرتے، آنکھوں ہی آنکھوں سے کر لیتے ہیں، جو باتیں ہم اشاروں سے ہی کر لیتے ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ نہایت ہی مفصل باتیں ہیں، یعنی کہ وہ باتیں بہت ہی معتبرک باتیں ہیں جن کو ہم اشاروں میں ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ زندگی کی تفسیر بن جاتی ہے۔ کیا جانے یہ موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ کیا جانے یہ موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ اس میں دوسرے شعر میں رگھوپتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ پہلے موت کیا تھی اور کیسی تھی، اس کا مزہ کیا تھا، لیکن اب موت میری زندگی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا جانے یہ موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں شاعر، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں یہ محسوس ہی نہیں کرتا تھا، میں یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ موت کا جو مزہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، موت کیسی ہوتی ہے، موت کس چیز کا نام ہے، لیکن اب جو موت ہے وہ میری زندگی میں تبدیل ہو گئی ہے، اب میری حیات ہو گئی ہے، یعنی کہ اب وہ میری زندگی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے کی موت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا تھا، لیکن اب آزادی کی خاطر لڑتے ہوئے جو لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ دراصل شہید نہیں مرتا، بلکہ اسے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ بلکہ اسے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسرا شعر جو ہے: اس دور میں زندگی بشر کی، بیمار کی رات ہو گئی ہے، یعنی کہ تیسرے شعر میں رگھوپتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے اس بحرانی اور کشمکش کے دور میں انسان کی زندگی جو ہے وہ بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اتنی الجھنوں میں پھنسی ہوئی ہے، وہ اتنی تکلیفوں میں پھنسی ہوئی ہے، وہ اتنی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ دور حاضر میں طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے امید وہم کی کشمکش میں مبتلا دور حاضر کی زندگی کو بیمار کی رات سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح کسی بیمار کی رات جو ہوتی ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ اور بے قراری میں گزرتی ہے، اسی طرح آج کے بحرانی دور میں انسان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی
ہے۔ اسی لیے یہاں پہ فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ آج کا جو یہ دور ہے، جو یہ رشوتوں کا دور ہے، جو بیمانیوں کا دور ہے، اس میں ہر ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور آج کے اس برانی دور میں، آج کے اس کشمکش کے دور میں انسان کی زندگی جو ہے وہ نہایت تکلیف دہ اور بے قراری میں بسر ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو چھو دیا ہے تو نے ایک برگ نبات ہو گئی ہے۔